السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے اب تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے مثنوی کتب مشتری کا خلاصہ۔ اس سے پہلے کی گزشتہ ویڈیو میں ہم کتب مشتری کے مصنف ملا اسد اللہ وجہی کے متعلق تفصیل سے جان چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس میں خاص نکات کا خاص پوائنٹ کا ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ملا اسد اللہ کا پورا نام اسد اللہ ہے، جو آپ کو معلوم ہوگا، اسد اللہ ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر جمیل جالوی کے مطابق ملا وجہی کا تخلص وجہی ہے۔ اسی طریقے سے وجہی یعنی ملا اسد اللہ وجہی ابراہیم قطب شاہ کے دور میں گولکنڈہ میں 1566 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ گولکنڈہ میں، یاد رکھیں، گولکنڈہ میں پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے مرزا اسد اللہ ملا اسد اللہ وجہی محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ کیا تھا؟ درباری شاعر تھا۔ کیا تھا یہ؟ درباری شاعر تھا۔ محمد قلی قطب شاہ کا کیا تھا؟ درباری شاعر تھا۔ اور آگے بات کر لیں تو محمد قلی قطب شاہ نے وجہی کو ملک الشعراء کے اعزاز سے نوازا تھا۔ وجہی نے 4 بادشاہوں کے دور دیکھا۔ آپ کو معلوم ہوگا، ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ، ان چاروں کا انہوں نے دور دیکھا۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لیں کہ ملا وجہی کا سب سے بڑا مداح کون ہے تو تبعی ہے۔ کون ہے؟ تبعی ہے۔ کون ہے؟ تبعی ہے۔ تبعی کا ایک مثنوی ہے، بحر و گل اندام، ان کا ایک مثنوی ہے۔ اسی طریقے سے وجہی کو، ملا اسد اللہ وجہی کو ایک شاعر سے جس کا نام غواصی ہے، جس کا پورا نام شیخ بہاؤالدین ہے، ان سے ان کو چشمک تھا۔ چشمک یعنی ان سے نوک جھوک ہوتا تھا، ان سے رنجش تھی، مخالفت تھی، طعن و تشنیع، ایک دوسرے پر چھیٹا اڑاتے تھے۔ اور غواصی کا مثنوی ہے جسے سیف الملوک، بدیع الجمال، توطئی نامہ اور اسی طریقے سے مینا ستونتی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے ایک اہم بات یہ ہے کہ ملا اسد اللہ وجہی نے اس مثنوی کو صرف اور صرف 12 دنوں میں ہی مکمل کیا تھا، اور اس میں 12 کردار بھی ہیں، یاد رکھیں گے۔ اور اس مثنوی کو مولوی عبدالحق، جو بابا اردو جس کو کہتے ہیں، انہوں نے ہی اس کو مرتب بھی کیا تھا۔ چلیے اب بلا کسی وقت کو طول دیتے ہوئے اس مثنوی کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، ابراہیم قطب شاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ کس کا؟ ابراہیم قطب شاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ دعاؤں کے بعد ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا، جوان ہوا تو اس کے حسن اور بہادری کی دھوم مچ گئی۔ ایک رات خواب میں اس نے ایک پری روح کو دیکھتا ہے۔ کس کو؟ پری روح کو دیکھتا ہے، اور ہزار جان سے خوابوں کی شہزادی پر عاشق ہو گیا۔ اب جو آنکھ کھلی تو عجیب عالم تھا، سوائے رونے کی اسے کوئی چیز نہیں بھاتی تھی۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوا، یعنی بہت اس کو پریشانی ہوئی۔ شہزادے کے لیے کرناٹک، گجرات، چین اور ایران کی دوشیزاؤں کو جمع کیا، اکٹھا کیا۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے، قطب شہ کوں جو کوئی تہ رچائے گی، بھرا مرتبہ سب میں وہ پائے گی۔ لیکن شہزادہ پر کسی کا جادو نہ چلا۔
جو دوشیزائیں جمع ہوئی تھی وہ لاکھ کوشش کی لیکن شہزادہ پر کسی کا جادو نہ چلا۔ بادشاہ نے شہزادہ سے کریت کریت کر پوچھا، کریت کریت کر پوچھا مانی پوری تجسس اور پوری کاوش سے پوچھا، تو اس نے جواب کا واقعہ سنایا، تو اس نے خواب کا واقعہ سنایا۔ اب تو بادشاہ کو اور فکر دامن گیر ہوئی، یعنی اور زیادہ فکر ہونے لگی۔ اس نے مشورہ کے لیے اتارد کو طلب کیا۔ اتارد جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ نظام شمسی میں یہ سب آتا ہے، یہ سب ایک سیارہ کا نام ہے، جیسے اتارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل اور اسی طریقے سے یوریسین، تو یہ سب ایک سیارے کا نام ہے جو اس کا کردار ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ اتارد کو طلب کیا۔ اتارد اپنے زمانے کا لاسانی مصور اور ساری دنیا کا سفر کیے ہوا تھا۔ لاسانی یعنی اس کا کوئی دوسرا نہ ہو، بے مثال ہو، مصور یعنی تصویر کشی کرنے والا، جس کا دلچسپ مشغلہ عورتوں کی تصویریں جمع کرنا تھا۔ بادشاہوں کی بات سن کر اتارد نے کہا کہ اس وقت دنیا کی حسین ترین دوشیزہ بنگالے کی شہزادی مشتری ہے، اس کی ایک بہن زہرہ بھی ہے جو حضرت داؤد سے زیادہ خوشحال ہے۔ اتارد نے یہ بھی کہا کہ مشتری کی ایک تصویر اس کے پاس ہے، کس کی؟ مشتری کی ایک تصویر اس کے پاس ہے۔ تصویر لا کر بادشاہ کو دکھائی، بادشاہ نے شہزادے کو دکھائی۔ شہزادہ تصویر دیکھ کر پہچان گیا کہ یہی وہ خوابوں کی پری ہے۔ اب شہزادہ تو اتارد نے یہ بھی کہا کہ مشتری کی ایک تصویر اس کے پاس ہے۔ تصویر لا کر بادشاہ کو دکھائی، بادشاہ نے شہزادے کو دکھائی۔ شہزادہ تصویر دیکھ کر پہچان گیا کہ یہی وہ خوابوں کی پری ہے۔ اب شہزادہ اور اتارد سوداگر بن کر یعنی تاجر بن کر کیا ہوا؟ تاجر بن کر سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ کہیں پہاڑ جیسے اژدہوں سے مقابلہ ہوتا ہے، کہیں عامل یعنی عمل کرنے والا، عابد یعنی عبادت کرنے والا، کہیں عامل و عابد سے ملاقات ہوتی ہے، اور کہیں بادشاہ مغرب کی بیٹی سے۔ چلتے چلتے ایک ایسے مقام سے بھی گزرتے ہیں جہاں ایک راکشش رہتا ہے۔ کون رہتا ہے؟ راکشش۔ شہزادہ اس کے قلعے کی طرف جاتا ہے تو وہاں اسے ایک آدم زاد ملتا ہے، آدمی نما۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ راکشش جہاں بھی آدم زاد کو دیکھتا ہے پکڑ لیتا ہے، اسی نے قید کر رکھا ہے۔ وہ آدم زاد حلب کے بادشاہ، کہاں کے؟ حلب کے بادشاہ سلطان خان کے وزیر اعظم اسد خان کا کیا تھا؟ بیٹا تھا، جس کا نام کیا تھا؟ مریخ خان۔ خواب میں یہ جو مریخ خان ہے، یہ بھی خواب میں ایک پری روح کو دیکھ کر عاشق و دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس پری روح کی تلاش میں جس کا نام زہرہ ہے، یہ زہرہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مشتری کی بہن ہے اور جو بنگالے کی شہزادی ہے، نکلا ہے۔ جو لوگ ساتھ تھے وہ دغا دے گئے، یعنی وہ دھوکہ دے گئے۔ اب میں اکیلا ہوں، اس خرابے میں، اس وادی میں قید ہوں۔ پوچھنے پر محمد قلی نے بھی اپنا حال بیان کیا، جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اس کو بیان کیا، اور کہا کہ ہم دونوں دوست ہیں اور ان دو مچھلیوں کی طرح ہیں، ان دو مچھلیوں کی طرح ہیں جو ایک ہی جال میں پھنس گئی ہوں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سامنے سے راکشش آتا دکھائی دیتا ہے۔ شہزادہ آیت الکرسی کا حصار باندھتا ہے۔ حصار باندھتا مطلب اس کی دائرے میں، مطلب جہاں پہ وہ کھڑا رہتا ہے اس دائرے میں وہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیتا ہے اور جنگ کر کے راکشش کو قتل کر دیتا ہے۔ اب پھر یہ سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور قلعہ گلستہ میں پہنچتے۔ کہاں؟ قلعہ گلستہ میں پہنچتے گے، جو پریوں کا علاقہ ہے۔ کس کا علاقہ ہے؟ پریوں کا علاقہ ہے۔ یہاں مہتاب پری شہزادہ پر عاشق ہو جاتی ہے۔ کون؟ مہتاب پری یہاں پر شہزادہ پر عاشق ہو جاتی ہے اور شہزادے کو محل میں بلاتی ہے۔ شہزادہ دوران ملاقات راکشش
کو ہلاک کرنے کا پورا واقعہ بیان کرتا ہے۔ یہ سن کر مہتاب پری خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آج وہ بھی آزاد ہو گئی ہے۔ اس پر محفل عیش کا حکم ہوتا ہے اور شراب و کباب کا دور چلتا ہے۔ شہزادہ مہتاب پری کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول ہو جاتا ہے تو اتارد قطب شاہ سے بنگالہ جانے کی اجازت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جلد شہزادے کو وہاں بلوائے گا۔ اتارد بنگالہ پہنچتا ہے اور شہزادی کے محل کے قریب ایک جگہ پر مصوری شروع کر دیتا ہے، یعنی تصویر بنانا وہ کیا کر دیتا ہے، مصوری کرنا شروع کر دیتا ہے، تصویر کشی شروع کر دیتا ہے۔ اس کے کمال فن کی شہرت، یعنی اس کے جو کمال فن تھا، فن میں وہ اعلیٰ درجے کے تھے، اس کی شہرت سارے ملک میں پھیل جاتی ہے۔ مشتری اسے بلوا کر محل کو آراستہ کرنے، محل کو سجانے کا حکم دیتی ہے۔ اتارد دن رات لگ کر محل کو آراستہ کرتا ہے، یعنی اس کو خوب سجاتا ہے۔ مشتری دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے، مشتری دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے، ششدر رہ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ اتنے میں اس کی نظر ایک تصویر پر پڑتی ہے۔ کس پر؟ تصویر پر پڑتی ہے، جسے دیکھ کر مشتری دیوانی سی ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ تصویر کس کی ہو سکتی ہے، تو یہ تصویر جو ہے قلی قطب شاہ کی ہے، قلی قطب شاہ کی ہے، جو وہ خواب میں مشتری کو دیکھتا ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ کس کی تصویر ہے۔ اتارد بتاتا ہے کہ قطب شاہ کی تصویر ہے، لیکن ایک پری اس پر عاشق ہو گئی ہے، دیوانہ ہو گئی ہے۔ مشتری یہ سن کر رونے لگتی ہے۔ اتارد یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ اسے جلد بلوا دے گا اور شہزادے کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھی بھیج دیتا ہے۔ جیسے ہی شہزادے کو اطلاع ملتی ہے، وہ مہتاب پری سے اجازت لے کر روانہ ہو جاتا ہے۔ مہتاب پری اسے بطور نشانی ترنگ بادپا گھوڑا دیتی ہے۔ کیا؟ ترنگ بادپا گھوڑا دیتی ہے، یاد رکھے نام، گھوڑے کا نام کیا ہے؟ ترنگ بادپا گھوڑا دیتی ہے۔ بنگالہ پہنچ کر مشتری سے ملاقات ہوتی ہے، شراب و کباب کا دور چلتا ہے اور دونوں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ اتارد کو کہنا پڑتا ہے کہ اے شہزادے، تیرا مال گے تو عطا دل نہ کر۔ یہ کون کہتا ہے؟ شہزادہ کہتا ہے۔ شہزادہ قطب شاہ مریخ خان کا حال بھی بیان کرتا ہے اور طے ہوتا ہے کہ زہرہ سے شادی کر کے بنگالے کی بادشاہی، کہاں کی؟ بنگالے کی بادشاہی مریخ خان کو دے دی جائے۔ مریخ خان کون ہے؟ سلطان حلب کا بادشاہ سلطان خان کے وزیر اعظم کا ایک وزیر اعظم ہے، انہی کا یہ بیٹا ہے۔ اس کے بعد قطب شاہ مشتری کے ہمراہ دکن روانہ ہو جاتا ہے اور وہاں دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوتی ہے اور باپ قطب شاہ کو اپنی سلطنت دے دیتا ہے۔ اسی طرح بقول وجہی میرے قطب حور مشتری ایک ٹھار، ہوا آج جگ میں آنند بے شمار۔ یہ اشعار پر اس مثنوی کو قطب مشتری کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آئیے تھوڑا کرداروں کی پہچان بھی کر لیتے ہیں۔ مثنوی قطب مشتری میں شہزادے کا نام کیا ہے؟ قطب ہے، قلی قطب ہے، اصل قلی قطب ہے اور اسی مناسبت سے مشتری، زہرہ، اتارد، مریخ، مہتاب، بہت سے نام کے جو سیاروں کے نام ہیں، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ قطب مشتری کو وجیز نے صرف 12 دن میں مکمل کیا تھا، یہ بھی بتا چکا ہوں۔ مثنوی قطب مشتری کے کردار بھی 12 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ ابراہیم قطب شاہ ہیرو کے والد ہیں، یعنی قلی قطب شاہ کے والد ہیں اور محمد قلی قطب شاہ ہیرو ہیں۔ مشتری ہیروئن ہیں جو مثنوی میں بنگالے کی شہزادی ہے۔ زہرہ جو حضرت داؤد سے زیادہ خوشحال ہے، مشتری کی بہن ہے اور ساتھ ہی مریخ خان کی محبوبہ ہے۔ تو یہ چند باتیں، اچھا آگے ایک دو ہے اور مریخ خان کون ہے؟ جو حلب کے بادشاہ شاہ شرطان کے وزیر اعظم اسد خان کا بیٹا ہے۔ کس کا ہے؟ اسد خان کا بیٹا ہے مریخ خان۔ اتارد اپنے زمانے کا لاسانی مصور، ہیرو کا رازدار اور مشیر گے، اس کی رہنمائی سے قطب شاہ اور مشتری کے درمیان کٹھن منزلیں طے پاتی ہے۔ تو یہ چند باتیں آج کے ویڈیو میں بیان کیا ہوں۔
جو میں امید کر سکتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل اور معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ تو چلیے اجازت دیجیے تاکہ میں آپ لوگوں سے رخصت ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں چونکہ آپ نے پورا ویڈیو دیکھا ہے۔ تو شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔